بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ، ٹاپک ہے اردو اور پشتو کو لسانی روابط۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا بایزید انصاری تک، تو آگے ہم پڑھیں گے شیخ عیسیٰ مشوانی۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، پھر رابطہ کٹ گیا تھا۔ تو عیسیٰ خان مشوانی کے اشعار بھی ہمیں سامنے آئے ہیں، جنہیں تاریخی خان جہانی میں ہندوی کہا گیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہے ہندی کے ہیں، لیکن یہ اردو کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مخزن افغانی کی روایت کے مطابق شیر شاہ سوری کی تخت نشینی 1948 ہجری میں ہوئی۔ یوں شیخ عیسیٰ کی زندگی کا دور بھی 900 ہجری کے بعد اور 1018 ہجری سے پہلے کا ہے کہ مخزن افغانی 1018 میں لکھی گئی۔ محمد قلی قطب شاہ کی ولادت 971 ہجری اور وفات 1020 ہجری میں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ خان مشوانی نے محمد قلی قطب شاہ سے پہلے شعر لکھے۔ اس نے صرف ہندی میں نہیں بلکہ پشتو اور فارسی میں بھی شعر لکھے۔ ہم تک ان کے جو پشتو اشعار پہنچے ہیں، ان میں سے بعض مصرے ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ کچھ اشعار یہ ہے، جس طرح گر بیٹھے دے دیسی دام، جو ہو لکھوس تیرے نام، جو تو کرسی اللہ تا یقین، کامل ہوسی تیرا دین۔ تو ہندوی نثر کے بانی بلا شبہ بایزید انصاری ہیں، لیکن بایزید کو ہم شاعری میں بھی عیسیٰ خان مشوانی کے بعد ابتدائی شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ خان مشوانی کے کلام میں ابتدائی اردو کا چلن ملتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد پشتو کے بڑے بڑے شعراء خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، سمندر خان سمندر، امیر حمزہ شینواری، انہوں نے وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب نے اپنے پشتو کلام میں بھی اردو کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، آگے میں نے لکھا ہوا ہے قواعد اور گرامر۔ تو پشتو اور اردو کے قواعد اور گرامر میں بھی بعض جگہ اشتراک پایا جاتا ہے۔ مثلاً اردو کے بعض اسماء کے آخر میں ہا کو یا معجول سے بدل کر جمع بناتے ہیں، جیسے بچہ سے بچے اور بستہ سے بستے وغیرہ۔ تو پشتو میں بھی یہی قاعدہ رائج ہے، جیسا کوٹا سے کوٹے، ریڑھ سے ریڑھے وغیرہ۔ علاوہ ازیں ان دونوں زبانوں میں اسم فاعل ایک جیسے لاحقوں سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ مثلاً گر سے زرگر، گار سے پرہیزگار، اسی طرح خدمتگار وغیرہ۔ تاہم تذکیر و تانیث کے معاملے میں بعض جگہ اردو اور پشتو میں فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ الفاظ جو پشتو میں مذکر ہیں، اردو میں مؤنث بولے جاتے ہیں۔ مثلاً پنسل یا کتاب وغیرہ پشتو میں مذکر ہیں، اردو میں مؤنث۔ اسی طرح پشتو بولنے والے کی اکثریت سنسکرت کی دو چشمیں ہیں، آسانی سے ادا نہیں کر سکتی۔
یعنی جب ایک پشتون کہے گا پٹھان کھانا کھا رہا ہے تو سننے والوں کو یہ فقرہ یوں سنائی دے گا، پٹھان کھانا کھا رہا ہے، اس قسم کا۔ تو پشتو اور اردو کے تعلق اور قربت کے ایک اور پہلو کو بیان کرتے ہوئے ادبیات سرحد جلد سوم صفحہ 51 کے مصنف محترم فارغ بخاری لکھتے ہیں، آپ کو یہ نظر آگے میں لکھا ہے فارغ بخاری، وہ کہتے ہیں کہ چار بیتا یہ پشتو لوک گیتوں میں ٹپا کے بعد یا لنڈائی کے بعد دوسری مقبول اور ہر دلعزیز صنف ہے۔ چار بیتا کی صنف شاعری سوائے پشتو اور اردو کے کسی اور زبان میں نہیں ہے، یہ بھی پشتو ہی کی یا پشتو ہی کے زیر اثر اردو میں آئی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، ارزانی خویشکی۔ پشتو کے قدیم شعراء کے کلام میں نہ صرف اردو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بلکہ ایسی تراکیب و اصطلاحات بھی ملتی ہیں جو اردو شاعری میں مستعمل ہیں۔ اردو اور پشتو کے قدیم روابط کے آئینہ دار ہیں یہ۔ مثلاً پشتو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ارزانی خویشکی کے کلام میں قدیم اردو الفاظ کا استعمال پایا جاتا ہے۔ ارزانی خویشکی پشتو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، تو اس کے دیوان میں، اس کے شاعری میں بھی اردو کے الفاظ کا استعمال ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے خوشحال خان خٹک۔ تو خوشحال خان خٹک جو ہمارے آفاقی شاعر ہے، کلاسیکی شاعر ہے، تو اس کے کلام میں بھی اردو کے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ پشتو کے معروف کلاسیکی شاعر ہیں، اس کے کلام کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو اردو کے کئی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی ایک غزل کے میں آپ کو 2 اشعار سناؤں گا، وہ یہ ہے کہ ویسے تو اس کے بہت زیادہ اشعار ہیں اردو نما، لیکن یہاں پر صرف میں 2 آپ کو سناؤں گا۔ تو خوشحال خان خٹک کہتا ہے، پسینہ کے میں ادمی نہ پھر جاگی، پسینہ کے میں ادمی نہ پھر جاگی، زماں استا محبت گورا کیسے لاگی، درکیب وینائے یادش و کسشوا، درکیب وینائے یادش و کسشوا، پسپینہ خلائے خندہ روڑا پھر باگی۔ یعنی اس میں دیکھیں اردو اور پشتو کے الفاظ ہیں، پسینہ کے میں ادمی نہ پھر جاگی، جاگی اردو کا لفظ ہے جاگنا، اور زماں ستا محبت گورے کیسے لاگی، محبت اردو کا لفظ ہے۔ درکیب وینا یاد شوکا سشوا، پسپینہ خلائے خندہ روڑا پھر باگی، باگنا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرے سینے میں خفیہ محبت جاگ اٹھی، دیکھو میری محبت کا آغاز کیسے ہوا۔ درکیب وینا یاد شوکا سشوا، یعنی اس کا ترجمہ ہے اسے رکیب کی بات یاد آ گئی یا نہ جانے کیا ہوا، سفید چہرے کے ساتھ ہنسی اور بھاگ گئی۔ تو اس کے خوشحال خان خٹک کے یہ اردو نما شعر ہے۔ آگے آپ دیکھیں خوشحال خان خٹک سے کے بعد دولت لوانی۔ تو دولت لوانی پشتو میں کہتے ہیں، لوہانی ہم اردو میں کہیں گے۔ تو
یہ بھی ہمارے کلاسیکی شاعر ہیں. تو اس کے دیوان میں بھی ایک ذو لسانی غزل موجود ہے جس سے اس دور میں ان کی اردو شناسی کا پتہ چلتا ہے. ایک شعر یہ ہے اس کا کہ آغا کس جائل ابتر ہے. آغا کس جائل ابتر ہے جو عاشق پسیم و زر ہے. یعنی کس کہتے ہیں شخص کو، یعنی وہ شخص جائل اور ابتر ہے جو عاشق پسیم و زر ہے، جو سیم و زر کا عاشق ہو. آگے آپ کو نظر آ رہا ہے رحمان بابا. قدیم دور کے بعض پشتو شعراء نے تو باقاعدہ اردو شاعری میں طب آزمائی کی ہے. تو اس ضمن میں عظیم صوفی شاعر رحمان بابا کے پشتو دیوان میں ایک فارسی نما اردو غزل موجود ہے جو کہ اردو زبان سے رحمان بابا کے تعلق کا ثبوت ہے. اس غزل کے چند اشعار بطور نمونہ ملاحظہ ہو. رحمان بابا کہتے ہیں بوصل تمہارا کجا ہاتھ ہے، کا وصل تو خیلے بڑی بات ہے. بگوئے تو گفتم کم از کم کنم، بگوئے تو گفتم کم از کم کنم، ولے کے مرے این درجات ہے. خم زلف تو گوشہ ابرواں، دلم را عجب مقامات ہے. ز آغوش رحمان مرو بارکیب، کی سفلا بدخو بدزادیں. اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بوصل تمہارا کجا ہاتھ ہے، کا وصل تو خیلے بڑی بات ہے. تمہاری وصل میں میرا بس نہیں چلتا، آپ کی ملاقات میں وصل میں میرا بس نہیں چلتا. آپ کی وصال بہت بڑی بات ہے. بکوئے تو گفتم کا مسکن کنم، میں کہتا تھا کہ تمہارے کوچے میں مسکن بنا لوں. ولے کہ میرا این دراجات ہے، لیکن میرے یہ درجات کہاں. خم زلف تو گوشیں ابرواں، تمہارے زلفوں کا خم اور بوؤں کا گوشہ، دلم را عجب مقامات ہے، میرے دل کے لیے عجیب مقامات ہیں. ز آغوش رحمان مرو بارگیب، کہ این سفلا بدخو بد ذات ہیں. رحمان کی آغوش سے رکیب کے ساتھ مت جاؤ کہ وہ تو بہت کمینہ بدخو اور بد ذات ہیں. تو یہ بھی جو اشعار ہیں پشتو اور اردو کے قربت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. آگے آپ دیکھیں قاسم علی خان افریدی. پشتو اور اردو کے قربت کی ایک اور مضبوط ترین کڑی قاسم علی خان افریدی ہیں، جنہوں نے پشتو، اردو اور فارسی میں شعر کہے ہیں. وہ 1183 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کے آباء و اجداد درہ آدم خیل کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنا پشتو دیوان 1206 ہجری میں مکمل کیا. اس کے اردو دیوان میں 200 کے قریب غزلیں ہیں، جن کے رنگ و سخن کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی یوں رقم تراز ہیں
کہ ڈاکٹر جمیل جالبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، میر و مرزا کا دور ہے اور اردو شاعری ایک نئے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے کہ قاسم علی خان افریدی فصیح، شیریں اور سادہ زبان میں اپنی غزل کے نغمے چھیڑتا ہے۔ ان کی غزل میں استادانہ رنگ بھی ہے اور قادر کلامی بھی۔ ردیف کی معنویت، قافیہ کا شعور اور مخصوص لہجہ ان کی شاعری میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ اس کی شاعری ہر پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ کوٹیشن تھی ڈاکٹر جمیل جالبی کی۔ اب اس کے دو اشعار آپ ملاحظہ کریں۔ وہ آپ دکھانے کو صورت مجھے آتا ہے، جب اپنی نحوست کے آیام نکلتے ہیں۔ آگے شعر ہے، وحدت کا تماشا ہی کثرت کے مظاہر ہیں، آغاز سے ہر شے کے انجام نکلتے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا رہتا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں تو آگے ہم اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔